السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کھولیے۔ آج ہم حیات صحابیات شروع کریں گے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے بعد صحابیات کے حالات خاص طور پر پڑھانے کا ارادہ اس لیے کیا گیا کہ خواتین کے لیے قریب کی رہنمائی خواتین کی زندگی میں ہوتی ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان خاتون کے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے کس رول میں ہمارے لیے کیا اجر ہے، اور صحابیات میں سے وہ صحابیات جن کو جنت کی بشارت دی گئی اور جن کے درجات بلند ہوئے اور جنہوں نے دین میں بڑی خدمات انجام دی، ان کا طرز عمل کیا تھا، اس میں ہم سب کے لیے رہنمائی ہے۔ پیج 15 پر یہ لکھتے ہیں مولانا محمود احمد غضنفر، جنہوں نے کتاب لکھی ہے کہ میری شروع دن سے یعنی تقریباً 22 سال سے یہ خواہش تھی کہ جس طرح حیات صحابہ کے درخشاں پہلو کتاب لکھی تھی، ایسے ہی صحابیات اور رسول کی تابناک سیرت کی ضیاءپاشیوں کی آئینہ دار ایک مؤثر اور جامع کتاب لکھوں جو میری زندگی کے بعد بھی اجر کا باعث بن سکے۔ الحمدللہ اللہ کریم نے مجھے اس کی توفیق بخشی، یہ کام بھی میری زندگی میں مکمل ہوا اور اب یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں پہنچ گئی۔ یہ میری زندگی کی ایک دیرینہ خواہش تھی جسے اللہ ذوالجلال نے پورا کر دیا۔ آپ بھی اس موقع پر کوئی خواہش کر لیجئے، اور وہ صرف خواہش ہی نہ ہو بلکہ اس کے اوپر آپ کچھ کرنے والے بھی ہوں، تاکہ ہم سب کے لیے بھی کوئی چیز آئندہ محفوظ ہو جائے اور صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا، پیج 17۔ خاندانی پس منظر: نام اسماء، والد کا نام سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، جو ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر اور غار ثور کے دوسرے مکین تھے، یعنی اس میں موجود تھے۔ والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا اور خاوند میدان جہاد کے نامور شہ سوار اور اسلام قبول کرنے میں سبقت کا اعزاز حاصل کرنے والے جلیل القدر صحابی سیدنا زبیر بن عوام تھے۔ ان کو بھی جنت کی بشارت دی گئی تھی نا۔ والد کی جانب سے ان کی ہمشیرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ تھی، یعنی والد کی جانب سے یہ بہن تھی۔ ان دونوں کی والدائیں فرق تھی۔ ان کے بیٹے کا نام عبداللہ بن زبیر تھا۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پیدا ہونے والا یہ سب سے پہلا بچہ تھا۔ ان کے والد نے ان کی والدہ قتیلہ کو زمانے جاہلیت میں طلاق دے دی تھی، یعنی ابو بکر صدیق کی یہ وائف تھی۔ جب سیدنا ابو بکر نے اسلام قبول کر لیا تو اپنی رفیقہ حیات ام رومان اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے اور ان کی بیٹی سیدہ عائشہ نے برضا اور رغبت اسلام قبول کر لیا۔ یہاں تھوڑی سی تصحیح کیجیے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مختلف جو تاریخ کی کتابیں ہوتی ہیں ان میں جو بات جیسے آتی ہے پھر آگے اسی طرح نقل ہو جاتی۔ آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے بیسیکلی اسلام میں آنکھ کھولی تھی، انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ یہ تصحیح کرنی ہوگی آپ کو، ایسی چیزیں آپ کو خود بھی نوٹ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب بھی کسی کتاب کو پڑھیں تو صرف ایز از نہ پڑھ لیں، بلکہ کیا کریں، تھوڑا کریٹیکلی بھی دیکھیں کہ یہ بات یہاں یہ کہی جا رہی، پیچھے ایسے کہی گئی تھی، تو اس میں یہ کنٹرڈکشن کیوں آ گئی، ٹھیک ہے؟ البتہ ان کے بیٹے عبد الرحمن نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسماء اور ان کے بھائی عبداللہ نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ تو 3 طرح کی اولاد ہوئی، ایک جس نے اسلام قبول کیا، کون ہے وہ؟ اسماء اور عبداللہ۔ دوسرے جنہوں نے انکار کیا، تیسرے جنہوں نے بائی برتھ یعنی اسلام ہی کی حالت میں آنکھ کھولی۔ اور یہ بخاری کی حدیث سے ثابت ہے جس میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنکھ کھولی تو اپنے گھر میں دین اسلام ہی دیکھا، کیونکہ 6 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح بھی ہو گیا تھا، تو اس اعتبار سے پھر بعد میں عبد الرحمن بھی دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہجرت کے وقت کا کارنامہ: ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ کم ہی کوئی دن ہوگا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کے گھر صبح یا شام کے وقت تشریف نہ لائے ہوں۔ جب آپ کو مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا حکم دیا گیا تو آپ ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے۔
سیدنا ابو بکر صدیق کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے کے پیش نظر ہی ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں. جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو ابو بکر سے فرمایا جو بھی آپ کے پاس ہے اسے باہر بھیج دیجیے. تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری 2 بیٹیاں عائشہ اور اسماء ہیں. آپ نے فرمایا کیا آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے روانگی کا حکم دے دیا گیا ہے؟ ابو بکر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول زہے قسمت مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے. انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں جنہیں میں نے سفر کے لیے تیار کیا ہے, ان میں سے ایک آپ قبول فرمائیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, میں نے تجھ سے ایک اونٹنی قیمت کے عوض لے لی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کو خوشی سے روتے نہیں دیکھا, لیکن آج میں نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر انتہائی خوشی کی وجہ سے رو رہے ہیں. جب مکہ معظمہ کے گلی کوچوں پر اندھیرا چھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں. یاد رکھیے کہ یہ سونے والی روایت بھی ضعیف ہے, ٹھیک ہے, معلوم ہے نا, آپ نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا. اور آپ نے اپنے پاس موجودہ امانتیں ان کے سپرد کر دیں تاکہ وہ ان کے حقداروں کی طرف لوٹا دیں. پھر آپ سیدنا ابو بکر صدیق کی رفاقت میں سور پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے. یہ بات درست ہے کہ آپ وہاں روانہ ہوئے اور وہاں ایک غار میں داخل ہو گئے. عبداللہ بن ابی بکر قریش کی کارروائیوں کے بارے میں روزانہ تازہ ترین معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے, اور سیدہ اسماء کھانا اور پانی لے کر غار ثور میں آتی, یہاں تک کہ دونوں ہستیاں مدینہ کی طرف روانہ ہو گئیں. سیدہ اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی داستان کچھ یوں بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے لیے کھانا تیار کیا. ہمیں کھانے کے تھیلے اور پانی کے مشکیزے کا منہ باندھنے کے لیے کوئی رسی نہ ملی. میں نے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا اللہ کی قسم میرے کمر بند کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس سے تھیلے اور مشکیزے کا منہ باندھ سکوں. انہوں نے فرمایا ازار بند پھاڑ کر 2 حصے کر لو, ایک کے ساتھ مشکیزے اور دوسرے کے ساتھ کھانے کے تھیلے کا منہ باندھ دو. تو میں نے ایسے ہی کیا. اس بنا پر میرا نام ذات النطاقین یعنی 2 ازار بندوں والی رکھ دیا گیا. فرماتی ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں یہ دعا کی ابدلک اللہ بنطاقک ھذا نطاقین فی الجنہ. بخاری کی روایت ہے تیرے اس کمر بند کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالی تجھے جنت میں 2 کمر بند عطا فرمائے گا یا عطا فرمائے. ٹھیک ہے, اس واقعے کو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے, لیکن اس میں نئی بات کون سی ہے؟ دعا. ہمارے سیکھنے کی بات یہاں یہ ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ احسان کرے یا پھر براہ راست آپ کے ساتھ نہ بھی کرے, دین کا کوئی کام کرے, تو اس کے لیے بھی آپ شکر گزار ہوں اور آپ اس کے لیے دعا کریں بحیثیت ایک استاد کے یا لیڈر کے یا گروپ انچارج کے یا کچھ بھی, یعنی کسی بھی ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں آپ کے ساتھ اور لوگ ایون آپ کے شاگرد, ان کا بھی شکریہ ادا کرنے میں یا ان کے لیے بھی دعا کرنے میں آپ بخیل نہ ہو, کیونکہ انہوں نے آپ کو موقع دیا پڑھانے کا, نیکی کمانے کا. مثلاً والدین ہمیشہ ایک ایسے پوزیشن پہ ہوتے ہیں کہ وہ احسان کے درجے پہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے احسان کیا اولاد کے ساتھ, لیکن اولاد بھی تو ذریعہ بنی ہے نا نیکی کمانے کا. تو اس پر کس کو شکر گزار ہونا چاہیے؟ والدین کو. تو ہمیں اپنے ہر رول میں اور جہاں سے بھی ہمیں کوئی خیر پہنچے, کوئی نعمت ملے, وہاں پر شکر گزاری کرنی چاہیے. اللہ کی شکر گزاری اور بندوں کی شکر گزاری. عام طور پر ہمارے تعلقات میں خرابیاں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے کے شکر گزار نہیں ہوتے, اس کے لیے دعا نہیں کرتے. یعنی اگر زبان سے آپ شکریہ نہ بھی کہہ سکیں تو آپ کیا کریں؟ دعا دیں, دعا دیں دوسرے کو. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ دیکھنے میں معمولی کام ہے, مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا سفر پیش آ جاتا ہے اور جلدی سے گھر میں ہم بیگ پیک کر رہے ہوتے ہیں, اچھا لے آؤ وہ لفافہ لے آؤ, اچھا وہ فلانی چیز لے آؤ, وہ رسی لے آؤ, وہ ٹیپ لے آؤ, وہ ڈبہ لے آؤ, وہ پیک کرے, کیا بند کیا اور رکھا گاڑی میں چلے گئے, نہ شکریہ نہ کچھ اور. کیا بہانہ ہے جب ہم بڑے مصروف تھے. کتنا خوبصورت دین ہے اگر ہم اس پہ عمل کریں کہ اگر بچے نے رسی لا کے دی ہے تو ہم پیارا سا ایک بول بولیں اور اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کو دعا دیں اس موقع پر کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے, اللہ تمہیں جنت میں اس سے بہتر دے. دیکھیے اگر مائیں اور استاد صرف اتنا ہی سیکھ جائیں کہ جب شاگرد
کچھ کرے تو اس کو صرف یہ کہ اللہ تم کو جنت میں چیز عطا کرے، مثلا صرف اتنی سی دعا، اللہ اس کا بدلہ تمہیں جنت میں یہ دے. اچھا، اس سے بچے کے ذہن پر، یعنی چاہے آپ کا اپنا بچہ ہو یا شاگرد بچہ ہو، اس کی ذہن سازی کس طریقے پر ہو رہی ہوگی؟ شابش، دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، آخرت اورینٹڈ ہوگا، اس کا دنیا کا لالچ نہیں بنے گا، اینڈ میں ہی ریوارڈ ملے گا، اور اس کے ذہن میں جنت کا ایک بہت خوبصورت نقشہ بن جائے گا، اور اس کے لیے وہ اسٹرائیو کرے گا، اسٹرگل کرے گا. اگر ہم بعض اوقات کسی بچے کو شکریہ ادا کرتے بھی ہیں یا کچھ کہتے بھی ہیں تو بس دنیا کی کوئی بات کر دیتے ہیں، آخرت کی بات نہیں کرتے. زیادہ زیادہ کہ جہنم ہے یا اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، بس وہی رٹے رٹائے جملے بول دیتے ہیں. تھوڑی سی اس کی پریکٹس شروع کریں، ٹھیک ہے؟ یہی آپ کا ہوم ورک ہے. کیا؟ دعا. کیا مثلا کسی نے آپ کو پانی پلایا، کیا دعا دیں گے؟ اللہ تمہیں سلسبیل سے پانی پلائے. ٹھیک ہے؟ صرف اتنا ہی نہیں کہ جنت کا پانی پلائے، جنت کے چشموں کا نام لے. اب آپ دیکھیے ان کی بھی وکیبلری بڑھے گی اور آپ کی بھی بڑھے گی. اللہ تم کو زنجبیل والا پلائے. وہ کہے گا زنجبیل کیا ہوتی ہے؟ پھر آپ اس کو روٹ ورڈ کر کے بتائیے، پھر آپ کو موقع مل جائے گا علم کو شیئر کرنے. ٹھیک ہے جی؟ جی ہاں، جب کوئی شخص تھک کے کام کر کے لاتا ہے اور آپ اس کو دعا دیتے ہیں تو اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ اور انرجی آ جاتی ہے، اس کی تھکاوٹ بھول جاتی، وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھا کام کرے گا. تو ان اے وے اٹس اے ٹریننگ. بالکل. اچھا، ایک اور یہ ہے کہ جب بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ہم سب اپنے بزرگوں کی دعائیں بہت یاد کرتے ہیں. میرے والد مجھے بہت دعا دیتے تھے، میرے دادا نے مجھے بہت دعائیں دی، دادی ہماری بہت دعا دیتی تھی، پپھی بڑی دیتی تھی. ایک یہ نقشہ، اور دوسرا یہ کہ بد دعائیں. وہ یاد رکھے گا. ایگزیکٹلی. گویا آپ نے اس کو دعا دے کر انسٹنٹ ریوارڈ دے دیا. اس کے لیے یہی ریوارڈ کافی ہے کہ اس کو اچھے لفظ مل گئے، باقی ریوارڈ اس نے اللہ کے ذمہ ڈال دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو سٹائل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جو طریقہ ہے، یہ امیزنگ طریقہ ہے اور دلوں کو جیتنے والا ہے اور خیرخواہی کے اظہار کا طریقہ ہے. کل کسی نے سوال کیا تھا کہ ہم ہر ایک سے کیسے خیرخواہی کریں. دس از دا بیسٹ وے ٹو ڈو خیرخواہی. ٹھیک ہے؟ اور بچے ہم سے سیکھ رہے تھے. اور ایک اور بات یہ کہ کسی ایسے بندے کو دعا دے ہی نہیں سکتے آپ جس کے لیے آپ کا دل خفا ہو. تو اس سے اپنا دل بھی ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے نا. وہ نفرتیں اور گرجز اور یہ چیزیں بھی کم ہوتی. بالکل. دعا دینے میں تو ہمارا کچھ بھی نہیں جاتا. جی ہاں، جب ہم کسی کو دعا دیتے تو فرشتے ہمیں دعا دے رہے ہوتے، تو ان وے ہمیں اس کا بھی ہم کو فائدہ ہوتا ہے، دعا بولنے کا بھی. شکر گزاری کا احساس. بالکل ایک موٹیویشن، یعنی اس میں بہت بڑا موٹیویشنل فیکٹر ہے. جن کو دعائیں دینے کی عادت ہوتی ہے ان کے اندر ایک قدرتی طور پر سافٹنس ہوتی ہے، کیونکہ وہ کیئرنگ ہوتے ہیں نا، دوسروں کا فکر کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اب آپ دیکھیے کہ یہ اب ہم دور سے ہسٹری کو پڑھ رہے ہیں نا، ہاں حضرت اسماء ایسا کر رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت جب سر پہ پڑی ہوتی ہے کہ آپ کو خوف کے مارے، سوچئے سچویشن کون سی ہے کہ دشمن پیچھے ہے، آپ کو فوری نکلنا ہے، کتنی ایمرجنسی ہوگی. ہم سارے کام ایمرجنسی میں خراب کرتے ہیں، سارے تعلقات میں وہی گڑبڑ کرتے ہیں جلد بازی میں. لیکن آپ نے اس موقع پر بھی کتنے ٹھہراؤ کے ساتھ، کتنے بہترین طریقے سے یہ کام کیا. قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق کا کوئی نشان نہ ملا. سیدہ اسماء فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر روانہ ہو گئے تو قریش کی ایک ٹولی ہمارے پاس آئی. ان کے ساتھ ابو جہل بن ہشام بھی تھا. وہ لوگ سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پر آئے. میں گھر سے باہر آئی تو انہوں نے کہا، تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے؟
میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میرا باپ کہاں ہے. سیدہ اسماء فرماتی ہیں ابو جہل نے میرے رخسار پر تمانچہ رسید کر دیا جس سے میرے کان کی بالی دور جا گری. فرماتی ہے کہ پھر قریشی واپس چلے گئے. 3 دن گزر گئے. ہم نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف کا رخ کیا ہے. پھر ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا ہے. آپ کے ساتھ میرے ابا جان، غلام عامر بن فہیرہ اور راستے کی رہنمائی کرنے کے لیے عبداللہ بن اریقت بھی تھے. اب آپ دیکھیے کہ اس پورے خاندان نے کس طرح دین کو سپورٹ کیا. خود ابو بکر، ان کے بچے، ان کے غلام اور ان کی اونٹنیاں. یہ نیکی کے مواقع بھی اللہ کسی کسی کو دیتا ہے کہ جس کو جان اور مال دونوں لگانے کی توفیق دے دے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے. عمدہ ذہانت، یعنی حضرت اسماء بہت ذہین خاتون تھی. امام احمد بن حنبل اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق بھی روانہ ہوئے. سیدنا ابو بکر اپنا سارا مال 5 یا 6 ہزار درہم اپنے ساتھ لے گئے. فرماتی ہے کہ ہمارے پاس میرے دادا جان ابو قحافہ آئے. وہ نابینا تھے. ہمیں کہنے لگے اللہ کی قسم میرے بیٹے نے تمہیں ذاتی اور مالی صدمہ پہنچایا، تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا. بزرگ تھے خاندان کے. ایسے بزرگ ہر خاندان میں ہوتے ہیں، وہ اپنی ٹرمز میں سوچتے ہیں اور ان کے نفع نقصان کے اپنے کچھ معیار ہوتے ہیں. ہم چونکہ بزرگوں کا بہت احترام کرتے ہیں، اس لیے ہم کیا چاہتے ہیں کہ جو دین ہمیں پتہ چل چکا ہے یا جو ہماری سوچ بن گئی ہے جسے ہم صحیح سمجھتے ہیں وہ بھی انہی چیزوں کو صحیح سمجھیں. لیکن اگر وہ کچھ اور کہتے ہیں تو ہمیں بڑی حیرت بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات ہم ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں کہ اب ان کی بات مانے یا پھر قرآن و سنت کی مانے. تو ایسے میں آپ دیکھیے کہ حضرت اسماء نے کیا کیا. انہوں نے آ کر اپنے بیٹے کی شکایت کی، یعنی ان کے والد کے خلاف ان سے بات کی. کہتی ہیں کہ میں نے کہا دادا جان ایسی بات نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں. کہتی ہیں کہ میں نے گھر کے روشن دان میں کچھ سنگریزے رکھ کر ان پہ کپڑا ڈال دیا تھا، یعنی پتھر کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے رکھ کے ان پہ کپڑا ڈال دیا تھا جہاں میرے ابا جان درہم و دینار رکھا کرتے تھے. پھر میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا دادا جان اپنا ہاتھ اس پہ رکھیے اور دیکھیے کہ وہ کتنا مال ہمارے لیے چھوڑ گئے. تو انہوں نے کہا اگر وہ اتنا مال چھوڑ گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس نے بہت اچھا کیا، یہ مشکل وقت میں تمہارے کام آئے گا. فرماتی ہیں اللہ کی قسم انہوں نے ہمارے لیے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی تھی، لیکن میں نے چاہا کہ اس طریقے سے میں بوڑھے دادا جان کی تسلی کرا دوں. یہ حکمت بھی تھی، ذہانت بھی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف ڈیفیکلٹ سچویشن سے کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے. عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، جب کوئی ایک شخص دوسرے کی شکایت ہمارے پاس لے کر آئے تو ہم بجائے اس کے کہ جو شخص ہمارے سامنے نہیں اس کا دفاع کرے، ہم سامنے والے کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ کنوینئنٹ ہوتا ہے. پھر اسی طرح ہم بعض اوقات یہ سوچ کر کہ ہمیں بالکل صحیح بات کرنی ہے اور ہم اس وقت بہت امانت دار بن کر پیش آئیں، ہم حقیقت کھول دیتے ہیں معاملات کی، جس سے اور زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے. یا حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس وقت وہ نابینا بھی ہیں، ابو قحافہ ضعیف بھی ہیں، بیٹے کے جانے کا بھی صدمہ ہے. اس موقع پر ان کو مزید صدمے سے دوچار نہ کریں اور ان کا دھیان بانٹ دیں، ان کا دھیان کسی اور طرف کر دیں کہ آپ فکر نہیں کریں، یہ دیکھیں ہے کچھ. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ کوئی جھوٹ نہیں تھا، یہ کس کو آپ توریہ کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے ان کو کہ یہ ہمارے پاس چھوڑ گئے، اور وہ پتھر تو چھوڑے ہوئے تھے نا، چاہے ان کی کوئی بھی ویلیو نہیں تھی، کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، آپ دیکھیں رکھا ہے یہیں پر. بہت سے اوقات میں جب کوئی شخص آپ پر اعتراض کرے، جب کوئی شخص آپ کو پریشان کرے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دفاع کرنے کی بجائے اور اس انداز میں اپنے آپ کو دلائل دینے کی بجائے اس وقت صرف دھیان بانٹ دیں اور دوسرے کی تسلی کرا دیں، کیونکہ اس کا جو ہم و غم ہے وہ آپ کا نہیں ہے. آپ ان درہم و دینار پہ بھروسہ نہیں کرتے، اللہ کی ذات پہ کرتے ہیں.
کیونکہ ایک اور موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گھر کا مال لے گئے تھے اور اللہ کی راہ میں دے دیا تھا، اور جب پوچھا گیا کہ کیا چھوڑا تو کہا اللہ اور اس کا رسول، کہ اگر ان پر ایمان ہے، ان سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ ساری مشکلات آسان کر دے گا۔ اور کیا سمجھ آیا اس واقعے سے؟ جی، بڑی ایج کے جو لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات ان میں اور ہم میں بہت ایک ذہنی فاصلہ ہوتا ہے، پھر ہم ان کی بات سمجھتے نہیں تو بعض اوقات ڈانٹ کے بات کر دیتے ہیں، بعض اوقات ان کو چپ کرا دیتے ہیں، بعض اوقات ان کو اگنور ہی کر دیتے ہیں، سنتے ہی نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سارے رویے بھی مسلمان خاتون کو زیب نہیں دیتے، اور عقل مندی یہی ہے کہ انسان ایسے مواقع پر صحیح طریقہ اختیار کرے۔ مال کی بات ہوئی تو حضرت اسماء جو تھی ان کو صدقہ کرنے کا بہت شوق ہوتا تھا۔ ان کے شوہر کا نام کیا تھا؟ زبیر بن عوام۔ اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، عرض کیا اے اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی چیز نہیں سوائے اس کے جو زبیر مجھے دیں، یعنی میں خود کچھ نہیں کماتی، کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا صدقہ کروں؟ کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے کہ اگر میں اس دیے ہوئے میں سے کچھ صدقہ کروں؟ یہ اکثر عورتوں کا سوال ہوتا ہے۔ تو حضرت اسماء نے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے ہمارے لیے جواب لے لیا، تو آپ نے فرمایا جتنی تم میں طاقت ہو اتنا دو، ولا تو کی فیو کا علیہ کی، اور جمع کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ تم کو بھی دینا بند کر دے گا۔ یعنی جو پیسے شوہر تمہیں دے دیتا ہے خرچ کرنے کے لیے، اور اس سے تم دنیا کی چیزیں، گھر کی ضرورت کی چیزیں لے رہی ہو، تو اس میں سے صدقہ بھی کر دو جتنی تم میں استطاعت ہے، یعنی باقی ضروریات کے ساتھ یہ بھی تو ایک ضرورت ہے نا۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اکثر خواتین کو یہ کنفیوژن رہتا ہے، کیا دیں کیا نہ دیں، کہاں سے دیں، خود نہیں کماتے، صدقہ کہاں سے کریں، اگر ہم نے دے دیا تو کہیں یہ گناہ نہ ہو۔ کبھی وہ کچھ بھی نہیں دیتی اور کچھ سارا کچھ ہی دے دیتی ہیں، کچھ پھر مزید چوری کرنے لگتی ہیں کہ یہ کر کے ہم کوئی خیر کا کام کر لیں۔ یہ سارے طریقے درست نہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ روزمرہ زندگی میں صدقہ خیرات اسی طرح شامل کر لینا چاہیے جیسے ہم اپنی دیگر ضروریات چھوٹی موٹی پوری کرتے رہتے ہیں۔ مثلا اگر آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا خریدا ہے اور اس کو آپ پکا رہی ہیں، آپ گھر والوں کو کھلا رہی ہیں تو ساتھ کسی یتیم مسکین کو بھی کھلا دیں، اسے کیا مشکل ہے؟ اب اس وقت آپ یہ حساب کرنے بیٹھیں گے او نو میں تو یہ نہیں دے سکتی کیونکہ یہ میرے شوہر کی آمدنی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بہت خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا جتنی تم میں طاقت ہو، جو تم اس میں سے کر سکتی ہو اسے دے دو، اور جمع کر کے نہ رکھو۔ لا تو کی فیو کا علیہ کی، بند نہ کرو، تم پہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ حضرت اسماء کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تم بند نہ کرو، تم پہ بھی روک دیا جائے گا، تو وہ روکتی نہیں تھی، جو آتا تھا جب دینا ہوتا تھا ساتھ ساتھ دیتی جاتی تھی۔ اور حضرت عائشہ کیا کرتی تھی کہ وہ جب کچھ اکٹھا ہو جاتا، جمع ہو جاتا، پھر اس کے ساتھ وہ دیتی۔ دونوں ہی طریقے درست ہیں۔ عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسماء سے زیادہ کسی عورت کو سخی نہیں دیکھا، بہت زیادہ سخاوت کرتی تھی۔ ان کی سخاوتیں دو طرح کی تھی۔ حضرت عائشہ جمع کیا کرتی تھی اور ذرا ذرا جمع کرتی تھی، جب کچھ جمع ہوتا تو تقسیم کرتی، اور حضرت اسماء کل کے لیے جمع نہیں کرتی تھی، ساتھ ہی دے دیتی تھی۔ اب آپ میں سے جس کو جو سوٹ کرے وہ طریقہ اختیار کر لے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین میں وسعت ہے۔ کسی ایک لگے بندھے طریقے کو دین سمجھنا اور اس سے ذرا ادھر ادھر ہونا، اس کو غیر دین سمجھنا، یہ درست نہیں۔ ہر شخص کو اپنے حالات کے مطابق نیکی کے کام کرنے چاہیے۔ اصل چیز ہے مقصد کا حصول۔ رستہ ادھر سے بھی جا سکتا ہے اور ادھر سے بھی جا سکتا ہے، بشرطے کہ آپ وہیں پہنچے جہاں پہنچنا چاہیے، کریں وہی جو کرنا چاہیے۔ جی وہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ ایمرجنسیز میں کسی کی ضرورت پوری کرنا، مثلا آپ نے ایک نیت سے اپنے حج کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے، اتنے میں والد بیمار ہو گئے اور ان کے علاج کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ انسانی جان قیمتی ہے، آپ وہ پیسے ان کو دے دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت پوری کر دے گا اور آپ کو حج کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ چند اور باتیں حضرت اسماء کے بارے میں۔ اسلام کے ساتھ وابستگی۔ سیدہ اسماء کو اپنے دین پر فخر تھا، وہ دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا تھی،
ان کے تقوی نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کریں کہ کیا وہ اپنی والدہ کا استقبال کر سکتی ہیں کیونکہ وہ مشرکہ ہیں. ان کی والدہ کو ایک دفعہ کچھ ضرورت پڑ گئی تھی اور وہ مسلمان نہیں تھی تو وہ مدینہ آئی تھی. اب جب انہیں پتا چلا تو یہ پریشان ہوئی کہ وہ تو مسلمان نہیں ہے, کیا میں ان کی مدد کروں؟ بعض سچویشن ایسی پیش آ جاتی ہیں مختلف لوگوں کو. تو امام مسلم نے یہ روایت اپنی کتاب صحیح مسلم میں روایت کی ہے. سید اسما فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ میرے پاس بڑی چاہت لے کر آئی ہیں, کیا میں ان سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں, صلی امکی. ایک دوسری روایت میں کچھ اس طرح ہے, ابو قریب محمد بن العلا سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو اسامہ نے ہشام سے اور اس نے اپنے باپ کے حوالے سے حدیث بیان کی. اس نے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے, وہ فرماتی ہے کہ میرے پاس میری والدہ اس دور میں آئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا. کون سا؟ حدیبیہ. میری والدہ مشرکہ تھی. میں نے آپ سے فتویٰ طلب کیا کہ میری والدہ میرے پاس مجھ سے ملنے کی چاہت لے کر آئی ہیں, کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں, اپنی والدہ سے ملو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ والدین اگر دین پر نہیں, ایون اگر وہ نان مسلمز ہیں یا والدین نہیں کوئی اور بھی رشتہ دار, تو ان سے میل ملاقات رکھی جا سکتی ہے, ان کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جانا چاہیے. سید اسما نے اپنی والدہ کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روک رکھا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو انہوں نے والدہ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی. اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ ایمانی غیرت بھی کتنی تھی. وہ ایک شک میں تھی کہ پتہ نہیں ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں, اور اس کے تحائف قبول کر لیے. اب دیکھیں کہ حضرت اسما کا صرف یہی عمل یعنی ہمیں دین کی غیرت کے بارے میں نہیں بتاتا, یا دین کے بارے میں محتاط انداز, مختلف مقامات پر جو آپ کے سوال ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ سب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کتنی محتاط زندگی بسر کر رہی تھی اور دین کے بارے میں سیکھنے کا ان کا شوق کتنا تھا. یہاں سے سوال کرنے کا انداز بھی پتہ چلتا ہے. سوال کرنا انسان کی ذہنی کیفیت کا پتہ دیتا ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, اور جاننا کیوں چاہتا ہے؟ تاکہ اس کا عمل درست ہو سکے. عمل کی درستگی کے لیے سوال کرنا فائدہ مند ہے, لیکن سوال برائے سوال اور بحث برائے بحث اور کسی کو زج کرنے کے لیے یا صرف کسی کا امتحان لینے کے لیے یا کسی کو بلٹل کرنے کے لیے, اس کی تحقیر کرنے کے لیے سوال کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. یا کسی اور کو کچھ سنانے کے لیے کہ آپ کا اپنا کوئی مسئلہ نہیں, کسی اور کے خلاف آپ فتویٰ لینا چاہتے ہیں, تو اس طرح کسی سے سوال کرنا تاکہ آپ بات جو خود نہیں کہہ پا رہے وہ دوسرے سے کہلوا دیں. سوالات کی کثرت جبکہ وہ بیکار ہوں, درست نہیں. ضرورت کے سوالات, کم سوالات, اور جس سوال پر واقعی آپ کو عمل کرنا ہے, جس کے جواب پر وہ سوال پوچھے. اور پھر یہ کہ فتویٰ شاپنگ بھی نہ ہو, پہلے ایک سے پوچھا, وہاں سے تسلی ہو بھی گئی تو کہا چلو ایک سے اور سے پوچھ لیتے ہیں, کیا پتا کہ اس میں مزید کوئی اور گنجائش نکل آئے. اور پھر کسی اور سے پوچھا, پھر کسی اور سے پوچھا, پھر پانچویں کو جا کے بتایا میں بہت سو سے پوچھ چکی ہوں, اب آپ سے پوچھنا باقی ہے. تو بھئی کیوں پوچھے چلے جا رہے ہیں؟ جس کو عمل کرنا ہو وہ تو ایک سے ہی پوچھ کے عمل کر لے گا, الا یہ کہ وہ سوال کا جواب کو بہت ہی غیر ضروری طور پر حقیقت سے دور ہو یا بالکل ہی دل کو نہ لگے. جب دل گواہی دے دے تو انسان کو پھر عمل کی فکر کرنی چاہیے. دیکھیے اسلام جو ہے وہ اطاعت کا نام ہے. طریقے اطاعت کے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, مختلف ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اصل میں ہم میں دیکھنا کیا چاہتا ہے؟ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ ہمارے اندر اس کی بات ماننے کا جذبہ کتنا ہے اور اطاعت کی خو کتنی ہے. اچھا, صدقہ کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر ہار کس کا پہنا ہوا تھا؟ حضرت اسما کا. یہ ان کی سوتیلی بہن تھی. اب یہ سوتیلے رشتے کا احترام دیکھیے آپ, اور وہ جا بھی سفر پر رہی ہیں اور ہار بھی قیمتی ہے, اور وہ ان سے مانگ رہی ہیں اور وہ ان کو دے رہی ہیں. اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے, آپ کی سوتیلی بہن یا آپ کی کزن آپ سے اگر ہار مانگے کسی شادی پہ پہننے کے لیے, دیں گی؟
فیصلہ آپ کا ہے جیسے بھی. لیکن یہاں میں صرف بتانا یہ چاہتی ہوں کہ دونوں بہنوں کے درمیان کیسے تعلقات تھے. اگر کسی کو یہ پتا نہ ہو کہ یہ دو بہنیں مختلف ماؤں سے تھیں تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ سوتیلی بھی تھی. یعنی بہت سی حقیقی بہنوں سے زیادہ بہترین تعلقات تھے ان کے باہم. یہی اصل دین ہے کہ ہمارے اپنے خاندان میں، ہمارے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں. اگر ہمارے دین نے ان تعلقات کو خوبصورت نہیں بنایا تو اس کا مطلب ہم نے دین کی روح کو نہیں پایا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کرنے کے علاوہ عاریتن بھی چیزیں دے دیا کرتی تھی. بہت باحیا خاتون تھی. اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے. جب مقام عرج پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور ہم لوگ بھی اتر گئے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی اور میں اپنے والد کے پاس بیٹھی. اس جملے پر غور کیجیے گا. ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا سامان ایک اونٹ پر تھا، یعنی دونوں کا، ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو ابو بکر کے غلام کے پاس تھا وہ اونٹ. ابو بکر اس غلام کی آمد کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ شخص آیا تو اونٹ ساتھ نہ آیا. اس نے اونٹ گھما دیا. ابو بکر نے پوچھا اونٹ کا؟ غلام نے کہا کل رات وہ کہیں گم ہو گیا تھا. ابو بکر بولے ایک ہی تو اونٹ تھا اور تم نے وہ بھی گم کر دیا. یہ کہہ کر ابو بکر نے غلام کو مارنا شروع کر دیا. یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے اور کہتے رہے ذرا دیکھو اس محرم کو، یعنی احرام کی حالت میں یہ کیا کر رہا ہے. ابن ابی رزمہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا ذرا دیکھو اس محرم کو کیا کر رہا ہے اور مسکراتے رہے، اس سے زائد کچھ نہیں کہا. اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. پہلی بات کہ جب سفر میں اترے آپ تو حضرت اسماء حضرت عائشہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں بیٹھ گئی، بلکہ کیا کیا، والد کی طرف آ گئی، وہاں بیٹھ گئی اور حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ دیا. یوں محسوس ہوتا کہ قریب قریب ہی تھے کہیں، لیکن بیٹھنے میں. اس سے ان کے حیا کا پتہ چلتا ہے. بعض اوقات بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں اور ہم ان میں احتیاط نہیں کرتے. بعض اوقات بھائی اور بھابھی ہو سکتے ہیں، میاں بیوی ہیں، ان دونوں کا اکٹھے بیٹھنے کو دل چاہ رہا ہے، کوئی آپس میں بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے، کہیں ٹرپ پر ہے، سفر پر ہے، تو ہم ان کے ان جذبات کا احساس نہیں رکھتے. وہ جہاں بیٹھیں گے ہم بیچ میں جا کے بیٹھ جائیں گے. اور بعض لوگ تو انٹینشنلی جان بوجھ کر دوسروں کو ستانے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں کہ ان کو خوش نہیں ہونے دینا، ان کو کٹھے نہیں بیٹھنے دینا. یہ سوچ بڑی گھٹیا سوچ ہے کہ کسی کی خوشی دیکھی نہ جائے انسان سے، یا کسی کا سکون برباد کر کے وہ خود خوش ہو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک کی ایک پرائیویسی ہے. اب بعض نندیں صرف بھائیوں کو یہ تانے دیتی رہتی ہیں، ہاں شادی سے پہلے تو تم ہم سے بہت باتیں کرتے تھے اور ہمیں بڑی توجہ دیتے، اب جب سے بیوی آئی ہے تو تم نے ہم سے بولنا چالنا ہی چھوڑ دیا. یہ بھی گھٹیا باتیں ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرے کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے. اسی سے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے جو ہم کسی کے ساتھ کریں گے وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا. اگر ہم کسی کو ستائیں گے تو کوئی اور ہمیں ستائے گا. جب ہم کسی کا احترام کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں بھی ہمارا احترام ڈال دے گا. تو جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہی دوسروں کے لیے چاہیں. جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے لگے فوراً سوچیں میں اپنے لیے کیا چاہوں گا، اس موقع پر میرے ساتھ کیا کیا جائے. تو اس میں انسان احتیاط برتے. دوسری بات یہاں پر آپ دیکھیے کہ ابو بکر کے غلام نے اونٹ گم کر دیا اور کھانا پینا تھا اس پہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. سفر میں تھے اور سب کچھ ہی نقصان کر دیا اس نے. اب احرام کی حالت میں کیا حکم ہے؟ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. کیا وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا؟ اس حد تک سرزنش کی اجازت ہے. لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہیں، لیکن سمجھانے میں اگر کوئی لفظ سخت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اور اس کا جواز کہاں سے ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے سے. اور ساتھ آپ ان کو یاد دہانی بھی کرا رہے ہیں کہ دیکھو احرام کی حالت میں ہو، دیکھو یہ محرم کیا، یہ بھی تو کہہ سکتے دیکھو ابو بکر کیا کر رہے ہیں.
یا کوئی اور لفظ بولتے، آپ نے وہ لفظ بولا کہ جو اس وقت ان کی حالت کی گواہی دے رہا تھا، ان کی حالت بیان کر رہا تھا کہ دیکھو یہ احرام کی حالت میں ہو کیا رہا ہے. یعنی ایک طرح سے انڈائریکٹ ان کو بھی سمجھا رہے تھے. لیکن آپ نے ان کی لڑائی پہ مزید لڑائی نہیں شروع کر دی کہ آپ ان کو ڈانٹنا شروع کر دیں. اب ابو بکر کے غلام کو سمجھانے کا ایک انداز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر کو سمجھانے کا دوسرا انداز ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضرت اسماء کو مردوں کے ساتھ چلنے میں بھی بہت حیا تھی. اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ زبیر رضی اللہ عنہ کی وہ زمین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی، ان کے شوہر کو، اس سے میں اپنے سر پر کھجور کی گٹلیاں گھر لایا کرتی تھی. یعنی کھجور کی گٹلیاں اٹھا کر سر پہ لاد کے لایا کرتی تھی. یہ زمین میرے گھر سے 2 میل دور تھی. ایک روز میں آ رہی تھی اور گٹلیاں میرے سر پر تھیں. راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. آپ کے ساتھ قبیلہ انصار کے کئی آدمی تھے. آپ نے مجھے بلایا، پھر اپنے اونٹ پر بٹھانے کے لیے کہا. آپ چاہتے تھے کہ مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے سوار کر لیں، لیکن مجھے مردوں کے ساتھ چلنے میں شرم آئی، کیونکہ آپ کے ساتھ انصار کے اور لوگ بھی تھے. اب سارے مرد ہیں اور یہ ایک اکیلی عورت ہے، تو انہوں نے اس آفر کو قبول نہیں کیا. اور زبیر کی غیرت کا بھی خیال آیا کہ میرے شوہر کو پسند نہیں آئے گا. زبیر رضی اللہ عنہ بڑے ہی غیرت مند تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے کہ میں شرم محسوس کر رہی ہوں، اس لیے آپ آگے بڑھ گئے. آپ نے بھی اصرار نہیں کیا. پھر میں زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور ان سے واقعہ کا ذکر کیا کہ آپ سے میری ملاقات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ میرے سر پہ گٹلیاں تھیں اور آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے. آپ نے اپنا اونٹ مجھے سوار کرنے کے لیے بٹھایا، لیکن مجھے اس سے شرم آئی اور آپ کی یعنی تمہاری یعنی شوہر کی غیرت کا بھی خیال آیا. اس پر زبیر نے کہا، اللہ کی قسم مجھ کو تو اس سے بڑا رنج ہوا کہ تو گٹلیاں لانے کے لیے نکلے. اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوار ہو جاتی تو اتنی غیرت کی بات نہ تھی. یعنی وہ اللہ کے رسول تھے اور تم، یعنی مجھے تو رنج ہوا کہ تم نے ایک چانس گنوا دیا یا آپ کی آفر کو قبول نہیں کیا. اس کے بعد میرے والد ابو بکر نے ایک غلام میرے پاس بھیج دیا. وہ گھوڑے کا سب کام کرنے لگا اور میں بے فکر ہو گئی، گویا انہوں نے غلام بھیج کر مجھے آزاد کر دیا، کیونکہ ان کی زندگی بہت بامشقت زندگی تھی اور کھیت پہ کام کرتی تھی اور شوہر کا ہاتھ بٹاتی تھی، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی ملازم اور غلام وغیرہ نہیں تھے. اور پیدل اتنی دور سے، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک اور زمین جس سے آتی تھی یہ 3 فرسخ تھی جو تقریباً 9 کلومیٹر بنتی، وہاں سے پیدل اٹھا کے سامان آتی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے انہوں نے بہت سی احادیث روایت کی ہیں. وہ بہت عبادت گزار تھی، بہت صدقہ گزار تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا؟ گھر کا کام بھی کیا اور گھر کے علاوہ باہر بھی کام کیا، جاب بھی کی. ہم کیا چاہتے ہیں کہ بس نعمتوں کی زندگی ہو، کوئی مشقت نہ ہو، بس آرام ہو، کنوینئنس ہو، جبکہ صحابیات دوری دوری ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں، پر مشقت زندگی بسر کر رہی ہیں. پھر اسی طرح ان کو فحش گفتگو پسند نہیں تھی. یعنی پرائیویٹ زندگی کے وہ معاملات جو شوہر بیوی کے درمیان ہوتے ہیں یا ایسی کوئی چیز ان کو برسر عام بیان کیا جائے یا پبلک میں بیان کیا جائے، اس کو یہ ناپسند کرتی تھی. ابو اسحاق بن یسار کہتے ہیں کہ ہم اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے جب عبداللہ بن زبیر ہمارے یہاں تشریف لائے. کون عبداللہ بن زبیر؟ ان کے بیٹے. انہوں نے ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو اکٹھا کرنے سے منع فرمایا. ابن عباس کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ ابن زبیر کو اس مسئلے کا کیا پتہ نہیں. انہیں یہ مسئلہ اپنی والدہ اسماء بنت ابی بکر سے معلوم کرنا چاہیے. کیا مسئلہ؟ کہ دونوں ایک جگہ پہ کر سکتے ہیں. یہ میں نے بتایا تھا نا کہ اہل عرب حج اور عمرے کو اکٹھا کرنا سخت ناپسند کرتے تھے. تو جن صحابہ کو نہیں پتا تھا ان کا شاید یہ اوپینین تھا. اگر حضرت زبیر ان کے پاس حلال ہونے کی صورت میں نہیں آتے تھے تو اور کیا ہوتا تھا؟ اب یہ خاص شوہر بیوی کے تعلق کو یہاں انہوں نے ایک جملے میں بول دیا. کنہوں نے؟ ابن عباس نے. یعنی زبیر حلال ہوتے تھے عمرہ کر کے تو تعلق قائم کرتے تھے اپنی بیوی سے. حضرت اسماء کو جب یہ بات پتہ چلی تو کہا اللہ ابن عباس کی بخشش فرمائے، اللہ کی قسم انہوں نے فحش بات کی.
گو کہ بات سچی ہے کہ لوگ حلال ہو گئے تھے اور ہم عورتیں بھی اور مرد اپنی بیویوں کے پاس آئے تھے، لیکن انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابیات کھلے دل سے جب انہیں کوئی بات دوسروں کے بارے میں ناپسند ہوتی تو اس کا اظہار بھی کر دیتی تھی، کیونکہ لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے، وہ سب رول ماڈل تھی دوسروں کے لیے بھی۔ اور کہیں یہ نہیں آتا کہ پھر اس بات سے اب ابن عباس ناراض ہو گئے کہ اچھا تم نے میرے بارے میں کیوں کہہ دیا، اور انہوں نے اصل کام چھوڑ کے ان جھگڑوں میں پڑ گئے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر ہم نے کسی سے اختلاف کر لیا تو اس کے بعد دوسرا اس کو پرسنل لے لیتا ہے، اس کو مائنڈ کر جاتا ہے، پھر وہ اپنے دل میں رکھ بیٹھتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ پہلے کے بارے میں کوئی بات کہہ دیتا ہے، پھر پہلا اپنا دفاع شروع کر دیتا ہے، پھر اور وہ جو کرنے کا کام تھا جس کے لیے گھر سے نکلے تھے وہ رہ ہی جاتا ہے۔ اور یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے کہ ارریلیونٹ چیزوں میں الجھا دیتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ جب کبھی کوئی ایسی سچویشن پیش آئے تو میکسیمم اس کو اگنور کرنے کی کوشش کریں، اور اگر سنے کہ فلاں نے آپ کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو اس کو دعا دے کے معاملہ ختم کر دے، اچھا اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کی غلط فہمی دور کر دے۔ جی آپ فرمائیے۔ بالکل ڈیفائن کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے حضرت ابن عباس کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، لیکن کبھی دانا انسان کے منہ سے بھی کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو درست نہیں ہوتی، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سب انسان ہیں، اور اگر کسی کے منہ سے ایسی بات نکل جائے تو دوسرے کو بتانے میں ڈرنا نہیں چاہیے، اور سننے والے کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی میں کوئی لیکچر دیتی ہوں اس کے بعد جو بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کسی بھی طرح پسندیدہ نہیں ہوتی یا درست کہیں نہیں ہوتی کوئی بات، تو الحمدللہ جو ہماری ایڈیٹنگ ٹیم ہے وہ باقاعدہ اس کو لکھ کر بھیجتی، باقاعدہ نوٹیفائی کرتی کہ آپ نے یہ معلومات اس طرح دی جبکہ اس طرح ہے، یہ بات یوں کہی جبکہ نہیں کہنی چاہیے تھی، یہاں آپ کی یوں ہنسی نکل گئی جو ہم ایڈٹ کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ایک نہیں پورا پیج بعض اوقات ہوتا ہے مجھ پہ کریٹیسزم کا، اور میں اس کو کبھی مائنڈ نہیں کرتی، اللہ کے فضل سے میں خوش ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں شکر اللہ کا جس نے مجھے ایسے ساتھی دیے کہ جو میرے اوپر اتنی تیکھی نظر رکھتے ہیں کہ میں کہیں پھسلوں تو مجھے پکڑے، یہ میں اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہوں۔ اور اتنی باتیں سننے کے بعد، یعنی جیسے 2002 کی تفسیر جب ایڈٹ ہو رہی تھی 1 گھنٹہ ڈسکشن ہوتی تھی بعد میں روزانہ، جو ہی میں کلاس سے آتی یہ سارا لکھنا شروع کر دیتی، پھر ان کے لکھے ہوئے کو ایک اور ٹیم پڑھنا شروع کر دیتی اور 7 سرخ نشان لگتے، اور پھر ایڈیٹنگ ٹیم لے کے بیٹھ جاتی اور ان جملوں کو وہاں سے کاٹتی مسلسل، یعنی 300 سے زائد اسباق پر میں نے اتنی کریٹیسزم سنی ہوئی ہے، اور میرے اپنے اسٹوڈنٹس کر رہے ہوتے تھے میرے ساتھ بیٹھ کے، اور میں نے پوری ٹیم ساتھ بٹھائی ہوئی ہوتی تھی اور پوری اجازت دی ہوئی تھی جو چاہو مجھے کہو۔ ہاں استاد و شاگرد اور اصلاح کرنے والے اور جس کی جا رہی ہے اس کی پھر لمٹس ہے، اسے بدتمیزی کی گنجائش نہیں، لیکن اچھے انداز میں اگر آپ کو کوئی بتاتا ہے تو اس پر ایک ٹھنڈک آتی ہے دل میں کہ شکر ہے کہ یہ اصلاح ہو گئی، یہیں پر ہی صفائی ہو گئی۔ تو اس کا ہم سب کو حوصلہ پیدا کرنا ہے اپنے اندر، جب تک یہ حوصلہ نہیں ہوگا اور ان چیزوں کو لے کے ہم اتنا پرسنل اور اتنے غمگین ہو جائیں اور اتنا بوجھ ہم پہ پڑ جائے کہ ہم کسی کام کے قابل نہ رہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑے نقصان دہ بات ہے۔ ہم سب کو اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا ہے کہ اگر ہمارے منہ سے کوئی ٹنگ سلپ ہو گئی، کوئی بات ایسی ہو گئی اور دوسرا ہمیں بتا رہے ہیں تو ہم اس کو خوش دلی سے سن لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، ٹھیک ہے۔ حضرت اسماء کے حیا کے بارے میں ہی ایک اور چیز، کیونکہ ہم خواتین ہیں نا تو اس لیے خصوصی طور پر ان کا یہ پہلو میں نمایاں کر رہی ہوں، کیونکہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہماری زندگی پیش آتے ہیں اور ہمیں وہاں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ منذر بن زبیر عراق سے آئے تو انہوں نے اسماء بنت ابی بکر کی طرف کچھ کپڑے بھیجے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ مثلا کوئی رشتہ دار، کوئی جان پہچان والا کہیں سے کوئی آتا، کوئی تحفہ بھیج دیتا ہے آپ کو، جو خوبصورت، نرم، باریک اور عمدہ تھے۔ اس موقع پر اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر کمزور ہو چکی تھی، تو انہوں نے ان کپڑوں کو اپنے ہاتھ سے ٹٹولا اور کہا افسوس، یہ کپڑے اس کو واپس کر دو۔ منذر بن زبیر کو یہ بات گراں گزری، انہوں نے کہا اماں جان، یہ کپڑے اتنے باریک نہیں کہ ان میں سے جسم نظر آئے،
انہوں نے کہا اگرچہ یہ اتنے باریک نہیں لیکن یہ جسم کے ساتھ چپک کر خد و خال تو عیاں کر دیتے ہیں. یعنی وہ بہت تھن کپڑا ہوگا نا. مثلا اگر آپ ایک لنن کی شلوار پہنے اور اگر وہ تھوڑی تنگ بھی ہو تو وہ جسم سے ہٹی رہے گی, لیکن اگر آپ پیور سلک کی پہنے اسی سائز کی سلوا کر تو کیا ہوگا, جسم سے چپک جائے گی اور اس سے جسم کی جو شیپ ہے وہ بہت زیادہ نظر آنے لگے گی. تو انہوں نے صرف یہ نہیں کہ سی تھرو ہے, انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ تو چپکے گی اور چپک کے میں ننگی نظر آؤں گی تو مجھے یہ نہیں پہننی. عام طور پر ہم جس نے ہمیں تحفہ دیا ہو یہ بات بتانے سے ڈرتے ہیں یا نہیں. کیا کرے گا وہ, مائنڈ کر جائے گا بھائی, اس کو پتا کیسے چلے گا کہ ٹھیک نہیں. اب یہاں چونکہ ہم لکھی ہوئی باتیں پڑھ رہے ہیں, روایات لکھی ہوئی ہم تک پہنچی ہیں, ہم نہیں جانتے ٹون کیا تھی, کیونکہ بہت سے لفظ ان کی جب اچھے طریقے سے ادائیگی ہوتی ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں, ہلکے ہو جاتے ہیں. آپ کسی کو مشکل سے مشکل بات کہہ سکتے ہیں, صرف یہ کہ آپ اپنا انداز اچھا رکھیں, لیکن لوگوں کو حق بات کہنے سے ڈرے مت, ورنہ حق چھپ جائے گا. حق کا پتہ نہیں چلے گا لوگوں کو. چاہے تو حق کو پھول کی شکل میں پیش کرے, چاہے تو پتھر کی شکل میں مارے, چوائس آپ کی ہے. ابو سعید سے مروی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں کی ہیبت تم میں سے کسی کو حق بات کہنے سے نہ روکے. کہے اس کا تو بڑا روب ہے اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے, جبکہ وہ خود اسے دیکھ لے یا مشاہدہ کر لے یا سن لے. یعنی بات وہ کرے جیسے انہوں نے ہاتھ لگا کے سارا کچھ پہلے معلوم کیا, کسی سے نہیں پوچھا اچھا تم بتاؤ کیسے کپڑے, سنی سنائی پہ آگے نہیں بات کی, بلکہ اس کا مشاہدہ کیا, اس کا جائزہ لیا. ابو سعید کہتے ہیں کاش میں نے یہ حدیث نہ سنی ہوتی. ابو سعید یہ حدیث سن کر رو پڑے اور کہا, اللہ کی قسم ہم نے کئی غلط چیزیں دیکھی لیکن اظہار کرنے سے ڈر گئے. ہم نہیں بتا سکے دوسرے کو, ہم اس حکم پہ عمل نہ کر سکے. سمجھ آ گئی؟ کیا سمجھ آئی؟ علم وہی ہے جو عمل میں لایا جائے. اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی چیز آپ کو پتہ چلتی ہے نا, جیسے انسان چلنا سیکھتا ہے تو گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر گرتا ہے, تو ایک تو بتانے کا انداز اچھا ہو, دوسرا یہ ہے کہ اس وقت اپنے دل کا جائزہ لیا جائے کہ میں اس وقت یہ بات کیوں نہیں بتا رہا, کہ ابھی نہیں کسی اور وقت میں بتاؤں گا جو اس سے بہتر ہے, یا پھر مجھے اس شخص کا ڈر ہے تو اس لیے میں نہیں بتا رہا. تو اس وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ ڈر دور کر دے, سینہ کھول دے اور زبان سے حق بات بیان کرنے کی توفیق دے, اور مجھے ایسا اچھا انداز دے کہ میں دوسرے کو بتاؤں اور اس کو قبول بھی کر لے. یعنی یہ سب وہ مردوں کے سامنے کہہ رہی ہے بات. یعنی ایک جھجک ہوتی ہے نا, عام طور پہ ہم عورتوں کو تو پھر بھی کچھ کہہ دیتے ہیں, کسی مرد کو کہنے سے اور ڈر لگتا ہے تو چپ کر جاتے ہیں. جی اصل بات یہ کہ ہمیں کہنا نہیں آتا, ہم پتھر مارتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر وہ بات بگڑ جاتی. السلام علیکم, میں ڈاکٹر ہوں اور یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں. تو مجھے اس طرح لیکچر ملا, اسلامک پرسپیکٹیو آف ابارشنس. اب کافی سیریس قسم کا ٹاپک تھا, تو میرے جو پرنسپل تھے, جنرل صاحب ہیں, انہوں نے مجھے بلایا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اس پہ کیا لیکچر تیار کیا ہے. تو میں نے بتایا کہ سر اس طرح سے کہ ابارشن تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے کہا نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے 4 مہینے 10 دن اگر بچہ اب نارمل ہے تو آپ اس پہ لیکچر کریں کہ وہ جائز ہے, کیونکہ اس پہ فتاوا ہے کہ ابارشن کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا سر مجھے یہ بتائیے کہ جب کوئی سیل ڈیوائڈ ہوتا ہے کیا وہ نان لیونگ ہوتا ہے یا لیونگ؟ ہی ہیز نو آنسر. وہ مجھے کہنے لگے یو آر ویری ڈیفیکلٹ, لیکن انہوں نے میری بات کو قبول کیا. 4th ایئر کا لیکچر تھا, لڑکے لڑکیاں دونوں تھے, اور میں ڈیلیور کری تھی. تو اسی ڈپارٹمنٹ کے HOD آئے جو مجھے بالکل پسند نہیں کرتے. جب وہ آئے اور الحمدللہ میں لیکچر ڈیلیور کر رہی تھی, اور اس میں انہوں نے مجھے کہا آپ ڈاکٹر صاحبہ مجھے پلیز ایک بات بتائیں گی. خود بھی اندر آ گئے, حالانکہ عام طور پہ جس کا لیکچر ہوتا ہے وہ تو لیکچر دیتا ہے, دوسرے ٹیچرز نہیں آتے.
لیکن وہ خود بھی اندر آ گئے اور انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کا ریپ ہوتا ہے ان کے ابارشنز ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے وہی زنا والی حدیث کہ ایک عورت آئی وہ پریگننٹ تھی اور پھر اس کے بعد میں نے کہا میں اپنی کوئی بات نہیں کروں گی, میں آپ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاؤں گی, اور میں نے بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ ان کو کنوے کیا, اللہ نے کروایا. آپ یقین مانیے کہ وہ الحمدللہ پرسوں انہوں نے مجھے بلایا. یعنی وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے یہ ملوانیاں جو ہوتی ہیں نا ڈاکٹرنیاں, پتہ نہیں یہ کیا کرتی ہیں, مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی. ان کے ضرور کوئی مشنز ہیں اور ہر وقت جو ہے یہ دوسروں کو قرآن پڑھانا ان کو ضرور کہیں سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. میں نے کہا واقعی جہاں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یقین مانیے میں لٹرلی ایک جگہ پہ بیٹھی تھی اور انہوں نے اس طرح کی باتیں کی, یہ داڑھیوں والے, یہ مولوی, ان کے پتہ نہیں کیا پروجیکٹس ہوتے ہیں جو پتہ نہیں قرآن لے لے کے پھرتے رہتے. اور پرسوں ترسوں انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے آپ سے ہدایت چاہیے. آپ یقین مانیے ہی از اے HOD, ہی از اے پروفیسر. میں یہ نہیں کہ بڑی چیز بن گئی, لیکن حق کو جو استاذہ بات کری ہے نا, ہم نے بیان کرنا ہے اخلاق سے, کردار سے, محبت سے. چھوٹی چھوٹی فرکشنز آپ یہاں سے نکلیں گے ضرور آئیں گی. آج یہاں سے جو دین کا آپ نے حق لینا شروع کیا تھا وہ کیا تھا؟ تجوید سے پڑھنا, علم کو ریٹین کرنا, عمل میں لانا. اب باقی 2 سٹیپس باقی ہیں, وہ کیا ہیں؟ پہنچانا, بلغوا انی. تو اب آئیں گی مشکلیں, کیونکہ الہدا میں تو ایمان لیول ہائی استاذہ نظر آ رہی ہیں. ایوری بڈی از ٹیچر, ہر کوئی سکھا رہا ہے, اور استاذوں کو دیکھ دیکھ کے دل کرتا ہے کہ آئے ہم نیکیاں کر لیں, بھاگیں بھاگیں بھاگیں. لیکن جب باہر جائیں گے یہ ملوانیاں, یہ نینجا ٹرٹلز, یہ کیا کرتی پھرتی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے اخلاق اور کردار, استقامت, ڈونٹ ریئیکٹ, پیار اور محبت. جہاں بھی جائیں دل میں خیر خواہی, کیونکہ ایمان کا لیول ایک ہے کہ میں جنت میں جاؤں, ٹھیک ہے, دوسرا اس سے بڑھ جاتا ہے فیملی بھی جنت میں جائے, اور تیسرا ہے وہ خیر خواہی, ہر کوئی جنت میں جائے. جب اس گریڈ پہ پہنچیں گے یقین مانیے کچھ بھی برا نہیں لگے گا. اور وہ وقت آتا ہے کہ لوگ آپ کو سامنے بلاتے ہیں, کنفیس کرتے ہیں حالانکہ آپ نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی ہوتی, نو کمیونیکیشن, لیکن پھر آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کی طرف. اب انہوں نے مجھے کہا گرامر میں میری ہیلپ کرے کیونکہ میں الذی اور الذین جاننا چاہتا ہوں. الحمدللہ. تو یہاں سے جاتے وقت یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو مشکلیں آئیں گی, لیکن مشکلیں آتی کیوں ہیں؟ ٹریننگ کے لیے, غم دینے کے لیے نہیں. یو ٹرن, جہاں مشکل آئی ہے پرابلم کیا ہے میرے ساتھ, باہر کوئی پرابلم نہیں ہے. اور جو ہی میکسیمم پازیٹیو ہو جائیں گے پریشانی فنشڈ. سمجھ آ گئی بات؟ پریشانی فنشڈ. بلائنڈنس آنکھیں بن گئی. بس یہاں سے یہ ارادے کر کے جائیں الحمدللہ اتنے لوگ جا رہے ہیں اور اس سے ڈبل آنے چاہیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, جزاکم اللہ خیرا. یہ ہماری ایک اور بہن ہے, ایک گورنمنٹ آفیشل ہے. انہوں نے کس طرح حق پہنچایا, کس طرح بات پہنچائی دوسروں تک. یہ حج ڈیوٹی پر تھی. وہ کہتی ہیں کہ حج از اے پلگرمیج اسپرچل اپلفٹ, اردو میں کر دیتی اس کو. تو ون ایکسپیکٹس کہ تقوی کا لیول جو ہوتا ہے وہ حاجیوں کا بہت ہائر ہوتا ہے. اور اس پریزمپشن پر میں نے سیلف اپوائنٹڈ ٹاسک کو خود پہ اپنے آپ کو لازم کر کے یہ سوچا کہ حاجیوں کو میں دورہ قرآن کی CD ری ڈسٹریبیوٹ کروں گی. تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ پلان کیا, اور بنگلور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جو مدینہ سے ڈائریکٹ فلائٹس آ رہی تھی ان سب حاجیوں کو میں CD دینے کے لیے اپنے ساتھ لے گئی. کہتے ہیں کہ میرے لیے تو بہت سمپل سا ٹاسک تھا, اور میں نے سوچا کہ اس میں کیا مشکل ہے, میں اپنے پیسوں سے CDs دے رہی ہوں اور میں ہر ایک کو دوں گی اور لوگ خوشی سے لیں گے. لیکن کہتی ہے کہ جب میں نے وہ دینا شروع کی تو کچھ لوگوں نے تو لے لی, کچھ نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں لیتے, کچھ نے میری طرف سسپیشیسلی دیکھا کہ یہ کون ہے, یہ کیا کر رہی ہے. کہتی کہ اس وقت مجھے تھوڑا سا اپنے اندر ایک فیل ہوا کہ میں نے شاید کچھ ٹھیک نہیں کیا, کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جب دوسرا انکار کر دے کچھ لینے سے, یا آپ کو وہ رسپانس نہ ملے جو آپ ایکسپیکٹ کر کے جانے, کیونکہ یونیفارم میں تھی, ڈیوٹی پر تھی, کسٹمز آفیسر تھی, تو ڈیوٹی پر تھی, تو ان کو یہ تھا کہ میں ڈیوٹی پر بھی ہوں, یونیفارم میں بھی ہوں, اور جب میں کسی کو کچھ دوں گی تو اس نے کیا انکار کرنا. لیکن اس کے باوجود جب لوگوں نے سب نے ایکسپٹ نہیں کیا تو مجھے تھوڑی سی وہ ہوئی. پھر اس کے بعد وہ کہتے کہ ایک اور آفیسر آیا, CISF آفیسر ان یونیفارم, تو میں نے اس کو CD آفر کر دی.
تو اس نے بہت اچھی طرح شکریہ ادا کر کے لی، تو میرا ایک حوصلہ ہو گیا. کہتی نیکسٹ ڈے پھر میں نے سوچا کہ اچھا پھر میں کرتی ہوں. کہتی کہ پھر میں نے اس کے لیے لوگوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا کہ یہ کیا ہے اور میں کیوں دے رہی ہوں، اور اس کے بعد میں نے دینا شروع کیا، اور الحمدللہ لارج نمبر آف پیپل نے اس کو خوشی سے لیا. اور پھر ان کی 15 دن کی ڈیوٹی تھی حج ٹرمینل پہ، اور اس میں انہوں نے بے شمار لوگوں کو پیغام پہنچایا اور ان کے ساتھ ایک ریپو بھی بلڈ کیا. اور اینڈ پہ یہ لکھتی ہیں کہ اصل میں مینٹل بلاکیج ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے. جب ہم تھوڑی سی بھی مخالفت دیکھتے ہیں تو خود سے خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ لوگ نہیں مانیں گے، لہٰذا ہم اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ اگر کچھ نہیں مانتے تو بہت سے ماننے والے بھی موجود ہیں، اور کیا میں ان کی وجہ سے ان تک خیر نہ پہنچاؤں جو ماننے والے نہیں ہیں. تو بہرحال حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. غم کی حالت میں بہت مطمئن رہتی تھی اور بہت صابر و شاکر ہوتی تھی. عام طور پہ عورتوں کے لیے غم برداشت کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے اور صبر کرنا بھی. ایک روایت میں آتا ہے، عطیہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کو، جو ان کے بیٹے تھے، کھجور کے درخت کے ساتھ سولی لٹکے ہوئے دیکھا جب ان کو حجاج بن یوسف نے سولی پہ چڑھا دیا تھا. ایک عورت کو پالکی میں اٹھا کر لایا جا رہا تھا، حتیٰ کہ وہ اس کی طرف چلی گئی. لوگوں نے کہا یہ ان کی ماں ہے. ان کا چہرہ کھلا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی. حجاج آیا اور اس نے اس کو یعنی عبداللہ بن زبیر کو ماں کی خاطر نیچے اتار دیا اور کہا، اے اسماء، میں اور یہ کھجور کے اس درخت کی طرف دوڑتے تھے اور یہ مجھ سے اس کی طرف سبقت لے گیا. بہرحال اس وقت حضرت اسماء کا جو انداز تھا، کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک باندی بھی تھی، ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی. اور جب انہوں نے یہ ساری بات دیکھی اور سنی حجاج بن یوسف نے جو کچھ کہا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی بتا چکے ہیں کہ بنو ثقیف میں سے 2 کذاب آدمیوں کا خروج ان قریب ہوگا، جن میں سے دوسرا پہلے کی نسبت زیادہ بڑا شر اور فتنہ ہوگا اور وہ مہلک ہوگا. تو بہرحال یعنی میں تو اس کو پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی. اور انہوں نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا. ان کی کچھ سپیچ کے اور الفاظ بھی آتے ہیں، وہ آگے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن کہنے کی بات یہ کہ اس وقت خود ان کی عمر تقریباً 100 سال تھی، اور کہتے ہیں کہ 100 سال کی عمر میں بھی نہ ان کی عقل میں کوئی فطور آیا اور نہ ان کے کوئی دانت گرے. یعنی ذہنی حالت بالکل درست تھی، بالکل آخر تک بھی. ان کی بینائی بس چلی گئی تھی لیکن خود چلتی تھی، یعنی ان کے جسم میں کسی قسم کی کمزوری نہیں آئی تھی. فزیکلی بھی فٹ تھی. اور اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ ایک بہت بامشقت زندگی انہوں نے گزاری. روز کی جو واک تھی ان کی کھیتوں میں جانے اور آنے کی، اور جس طریقے سے یہ مختلف کام کرتی تھی. کہتی ہے کہ جب مجھ سے زبیر نے شادی کی، نہ ان کے پاس مال تھا، نہ زمین، نہ لونڈی، نہ غلام، سوائے پانی کھینچنے والے اونٹ اور گھوڑے کے. زبیر کے گھوڑے کو میں چراتی تھی. آپ گھوڑے کے قریب جا سکتی، ہاتھ لگا سکتی ہیں اس کا. یہ گھوڑے کو چراتی تھی، پانی پلاتی تھی، ان کا ڈول سیتی تھی، آٹا پیستی تھی. البتہ روٹی پکانا مجھے نہیں آتا تھا. بہت سے مردوں والے کام کرتی تھی لیکن یہ کام نہیں آتا تھا. میری روٹی انصاری پڑوس نے پکاتی تھی. وہ بڑی نیک عورتیں تھی، یعنی وہ مجھے ہیلپ کرتی تھی اس کام میں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، اس وقت یہ بالکل آخری دنوں سے تھی، اور قباء میں ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا. یعنی کتنی مشقت میں. ہم تو ان دنوں میں نماز بھی اشاروں سے شروع کر دیتے ہیں. اکثر میں نے لڑکیوں کو دیکھا ہے، اور چلنا پھرنا بھی بند اور بالکل آرام اور ہائے ہائے ہو رہی ہوتی ہے. لیکن انہوں نے اس موقع پر ہجرت کی، اور یہ کہتی ہے کہ میں عبداللہ بن زبیر سے مکہ میں ہی حاملہ ہو گئی تھی. حمل کے دن پورے ہونے کو تھے کہ مدینہ کے لیے روانہ ہوئی. قباء میں اتری، وہیں میرا بچہ پیدا ہوا. پھر میں اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. اسے آپ کی گود میں ڈال دیا. آپ نے کھجور منگوائی، اس کو چبایا، اس کے منہ میں ڈال دیا. چنانچہ سب سے پہلے اس کے پیٹ میں آپ کا لعاب دہن داخل ہوا. پھر اس کے تالوں میں کھجور لگا دی اور اس کے حق میں دعا کی اور اس پر مبارکباد دی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. یہ سب سے پہلا بچہ تھا جو اسلام میں پیدا ہوا. لوگ بہت زیادہ خوش تھے
اس لیے کہ مسلمانوں کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہود نے ان پر جادو کر دیا ہے، اس لیے ان کے ہاں اب اولاد نہیں ہوگی۔ پر یہ صحیح بخاری کی روایت تھی۔ کتاب کی طرف آئیے، یہاں پر انہوں نے پہلے بچے کی ولادت کی بات کی ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ اٹھا کر اس بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ نے اسے گھٹی دی اور ان کا نام بھی آپ نے رکھا عبداللہ۔ پھر اسی طرح صبر کرنے والی بیوی تھی، شوہر کے ساتھ مفلسی کی زندگی بسر کی تھی۔ گھریلو کام کاج اور اپنے خاوند کی گھوڑی کی دیکھ بھال نے انہیں تکلیف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ مزید برآں ان کے خاوند کا مزاج بھی سخت تھا۔ جب سید اسماء نے صورتحال کی اپنے والد سے شکایت کی تو انہوں نے صبر کی تلقین کی، لہذا بہت صابر و شاکر بھی تھی۔ تھوڑے عرصے کے بعد ان کی حالت بہتر ہو گئی، مال و دولت کی فراوانی ہوئی، لیکن اس فراوانی نے ان کے طرز زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ دل کی بہت غنی تھی، دنیاوی چمک دمک ان کی طبیعت پر اثر انداز نہ ہوتی، شریف الطبع، کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والی۔ جب بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد شفا یاب ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کے فضل و کرم کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے غلام آزاد کیے۔ وہ اپنی اولاد کو سخاوت کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کرتی تھی، انفقوا وتصدقوا ولا تنتظروا الفضل، خرچ کرو، صدقہ و خیرات دو اور فراوانی کا انتظار نہ کرو، یہ نہ سوچو کہ جب ہمارے پاس بہت کچھ ہو جائے گا تو پھر ہم دوسروں کو دیں گے۔ حضرت اسماء اپنے والد گرامی کی نصیحت کو اپنی اولاد کی طرف انہوں نے منتقل کیا۔ ان کے والد بھی تو بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے تھے۔ اپنے بیٹے عبداللہ کو بلند اخلاقی کے جوہر سے آراستہ کیا۔ سیدنا زبیر مشرکین کے ساتھ نبرد آزما ہوتے وقت اپنے بیٹے عبداللہ کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھاتے تھے تاکہ وہ لڑائی کا فن سیکھ لے اور شہ سواری میں مہارت پیدا کر لے۔ وہ اپنے والد گرامی سے شرف و کرم کا درس لیا کرتے تھے اور میدان حرب میں مقابلے کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ حضرت اسماء نے اپنے بیٹے میں دین الہی کے غلبے کے لیے بہادری کا جوہر پیدا کیا تھا اور اسے ہر گھڑی حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ اگلی ایک روایت اس میں لکھی ہے انہوں نے، جس میں آتا ہے کہ حضرت زبیر نے ان کو طلاق دی تھی، لیکن یہ روایت جو ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہیں جو ثقہ راویوں سے موضوع باتیں بھی روایت کرتے ہیں۔ حضرت زبیر جو ہے وہ ان کو جنت کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ یہ ضرور ملتا ہے کہ ان کا مزاج تھوڑا سخت تھا، لیکن کسی صحیح روایت سے ہی نہیں پتہ چلتا کہ واقعی انہوں نے پھر طلاق دی تھی یا نہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت بھی اسی راوی سے ہے جو کہ درست نہیں ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی گردن میں ورم پیدا ہوا تو آپ نے سوجی ہوئی جگہ پہ ہاتھ لگایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیعت کے موقع پر بھی کسی نامحرم عورت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں رکھتے تھے، تو یہ آپ کی شان کے مبرہ ہے کہ آپ کسی عورت کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر کچھ دم وغیرہ کریں یا کوئی علاج کریں۔ پھر اسی طرح بحیثیت ماں اپنے بیٹے کو انہوں نے بہت بہادر بنایا تھا اور حق گو بنایا تھا، کیونکہ ان کے اپنے اندر حق گوئی کی صفت تھی، لہٰذا وہ صفت ان کے بیٹے کے اندر بھی آئی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔